افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین اکرام، فضائل قرآن سے متعلق سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ان دروس میں سے ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی خیال رکھا جائے کہ جہاں تک ہو سکے ہم پست آواز سے پڑھیں، دھیمی آواز سے پڑھیں. اونچی آواز سے پڑھنا زیادہ مناسب نہیں ہے الا یہ کہ بعض صورتوں میں. دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی ابواب فضائل القرآن میں. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر الجہنی، ابو حماد آپ کی کنیت تھی، اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر کو عہد فاروقی میں جب فتح کیا گیا تو اس کے بعد وہ وہیں چلے گئے. پوری زندگی وہ وہیں پر لگائے، اور تقریباً 60 ہجری کے قریب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کا انتقال ہوا. عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، کہ ایک شخص جو قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی لوگوں کو دکھا کر کے علانیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور جو قرآن مجید کو پست آواز سے بالکل مخفی رکھ کر کے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کالمسر بالصدقہ، جیسے لوگوں کو چھپا کر کے کوئی ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. اس حدیث کا معنی بتاتے ہوئے خود امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد آپ خود کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جو چھپا کر کے خرچ کرتا ہے یقیناً اس کا لوگوں کے سامنے دکھا کر کے خرچ کرنے سے افضل ہے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے یقیناً وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی پست آواز سے پڑھتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ بہتر ہے. اہل علم نے اسی کو ترجیح دی ہے. البتہ کسی مناسبت سے کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اس کی بھی فوائد ہیں، جیسے خود وہ مستفید ہوتا ہے، جیسے خود اس کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ خود حشاش بشاش رہتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، دوسرے بھی سن کر کے مطمئن ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں، اور جو ہے قرآن کا سماع وہ بھی ایک دولت ہے، وہ ان کو مل جائے گی. لیکن عمومی طور پر بلند آواز سے پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی میں عجب آ جاتا ہے، خود سے وہ مطمئن اور متاثر، اور خود سے وہ جو ہے اس انداز میں خوش ہونے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھنے والوں میں سے ہوں. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، لیکن افضل یہ قرار دیا کہ چھپا کر کے جس طرح سے صدقہ دینا افضل ہے ویسے ہی پست آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ہے. اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ کسی طور پر بھی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن افضل یقیناً نہیں ہے. کسی مناسبت سے حالات کے پیش نظر بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ پست آواز سے قرآن پڑھیں، چاہے آپ گھر میں رہیں چاہے آپ سفر میں رہیں. کیونکہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بس میں جاتے ہوئے، ٹرین میں جاتے ہوئے جو اتنی زور سے قرآن مجید کو اپنے موبائل کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ سب کے لیے ایک تکلیف کی بات ہو سکتی ہے. سب کے لیے سے مراد ضروری نہیں کہ صرف غیر مسلم کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بھی تکلیف کی بات ہو سکتی ہے. تو آپ سنتے ہیں آپ سن لیں، آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھ لیں. کسی مناسبت سے بلند آواز سے سننا سنانا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اولیت اور افضلیت کو پیش نظر رکھیں. وہ یہ ہے کہ آواز آپ کی پست رہے اور اس میں اخفا ہو، چھپا کر کے رکھیں. یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے اور یقیناً یہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے آداب جو قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات
الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو